ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بیٹھے تھوڑی دیر شانتی بنا کے بیٹھے، دو چار باتیں عرض کروں گا، چونکہ اذان میں غالباً صرف آدھا ہی گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹے میں دو چار باتیں ہو سکتی ہے. اتنی صلاحیت تو ہماری ہے نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں ودیعت فرمائی تھی، جس کو جوامع الکلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شبد کم ہوتا ہے، بات کم ہوتی ہے اور مطلب زیادہ ہوتا ہے. کم بات ہو اور مطلب زیادہ ہو، یہ صفت اللہ نے رسول اللہ کے اندر رکھی تھی. اور کم باتوں میں زیادہ بات کو سمجھ لینا، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرتے صحابہ کرام کے ذہن میں ودیعت فرمائی تھی. تو کم وقت میں انشاءاللہ دو چار بات عرض کروں گا، لیکن ضروری ہے کہ بھائی شانتی کا ماحول بنائے رکھے اور بیچ میں اٹھیے گا نہیں، دو چار باتیں ہی کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہوا، احسان اور فضل ہوا کہ اس حق ذل مجدہ کی ذات اقدس نے ہمیں آپ کو اس پرفتن دور میں، جہاں لوگ ہر طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں جو دنیا سے متعلق ہوتی ہے، دنیا اور دنیا کی رعنائیاں ہو، رنگینیاں ہو، اس کو پرموٹ کرنے میں، اس کو پروان چڑھانے میں لوگ پس و پیش رہتے ہیں. اور ہمارے نوجوان ایسی محافل میں، ایسی مجلسوں میں پیش نظر آتے ہیں، اچھلتے اور کودتے نظر آتے ہیں. ایسے موقع میں دین کی نسبت سے، شریعت اور سنت کی نسبت سے، قرآن اور حدیث کی نسبت سے کسی بھی مجلس کا منعقد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایسی نسبت پر منعقد ہونے والی کسی بھی تقریب میں آنا، بیٹھنا، سماعت کرنا، سننا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ذہن میں کچھ ایسے کام کی بات ڈال دے، میری زبان سے کہلوا دے جو میرے لیے بھی فائدے مند ہو اور آپ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو. تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں، یہ دعائیاں کلمات ہے، آمین کہیے گا. تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں کہ آسماں بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے. آمین کہیے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تجھے نصیب ہو اتنا عروج کہتے بلندی کو، اتنا عروج دنیا میں کہ آسماں بھی تیری بلندی پر ناز کرے کہ آپ اتنے اونچے ہو گئے. خدا کرے کہ یہاں بھی آپ بلندی حاصل کریں اور آخرت میں بھی ہم سب کو پوری طرح سے بلندی حاصل ہو، نجات حاصل ہو. شاعر کہتا ہے: یا صاحبی لا تغترر بتنعمی،
या साहिबी ला तगतरिर बितनाउमी फलउम्रु यनफज़ु वन्नईमु यज़ूलु। अगर इसका ट्रांसलेट हो जाए यानी तर्जमा हो जाए, मीनिंग जान लें तो बड़ा मजा आ जाए। या साहिबी, ऐ मेरे दोस्त, ला तगतरिर, ला के माने नहीं के आते हैं, ला तगतरिर, धोखे में मत आओ, बितनाउमी, ये दुनिया की नाज़ो नियाम से, ये दुनिया की चमक दमक, ये रानाइयाँ, ये जितनी भी चीजें हैं, ये देखकर जो बंदा धोखा खा जाता है, अल्लाह कुरान में कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं बस सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। इस पर अगर बात एक एक गिरा खोली जाए तो एक एक बात पर घंटों बात हो सकती है। शायर आगे कहता है या साहिबी ला तगतरिर, धोखे में मत पड़ो इस दुनिया की जिंदगी और दुनिया की रानाइयां, दुनिया की चमक दमक को देखकर। फलउम्रु यनफज़ु वन्नईमु यज़ूलु, ये उम्र खत्म हो जाएगी, ये उम्र का पड़ाव जो है 60 साल, 67 ईयर्स, किसी को 70 ईयर्स, किसी को 90 ईयर्स, किसी को 100 साल उम्र जो मिली होती है, शायर कहता है फलउम्रु यनफज़ु, ये उम्र ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। आगे कहता है वन्नईमु यज़ूलु, ये जो नियामतें मिली हुई है, ये जो नियामतें मिली है, औलाद का मिलना कितनी बड़ी नियामत है कि नहीं? कितनी बड़ी नियामत है? इतनी बड़ी नियामत है कि एक साहब जिसके पास 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों की दौलत है और उसको औलाद नहीं हो रही है, एक औलाद के हुसूल के लिए आज मुसलमानों ने आलम की जहन में इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला दिए गए, चला दिए गए, ये बातें दर आई है, घुस आई है कि आज गैरों के चौखट पे माथा रगड़ने से भी गुरेज नहीं करते। इतनी बड़ी नियामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस किताब अज़ीम में फरमाते हैं कि औलाद बड़ी नियामत है, लेकिन सुन ले और जान ले, बड़े बड़े फुक़हाए किराम ने जली हुर्फों में साफ लफ्जों में इसकी वजाहत और एक्सप्लेनेशन करते हुए ये बात लिखी है कि औलाद का ना होना ये बड़ी दुख की बात है। और औलाद अगर है, एक तो ये है कि हमारे पास औलाद नहीं है, ये दुख की बात है। दूसरा मरहला ये है, दूसरा स्टेप ये है कि अगर औलाद मिली है और वो औलाद चूंकि अल्लाह की नियामत है, अगर अल्लाह अपनी दी हुई नियामत को सल्ब कर ले, छीन ले, ले ले, अल्लाह की नियामत दी हुई थी, मालिक अल्लाह है, अल्लाह चाहे ले सकता है। अगर अल्लाह औलाद की नियामत से आपको महरूम कर दे जिंदगी में, तो ये डबल दुख की बात है, उससे ज्यादा दुख की बात है। लेकिन तीसरा मरहला उलमा लिखते हैं कि अगर किसी की औलाद है और औलाद जिंदा भी है, हयात से भी है, सेहतमंद भी है, तंदुरुस्त भी है, अगर वो औलाद नाफरमान हो जाए, उलमा लिखते हैं कि उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। देख ले, हम हमारी औरतें चूंकि पढ़ी लिखी न होने की वजह से अपने लाइफ में, जिंदगी में अपने बच्चों को कभी कम उम्र में, कभी नादानी में, कभी चूक की वजह से, कभी गुस्से की वजह से डांटती है और डांटते हुए बददुआ या जुमला या कलिमात कहते हुए जिंदगी में कहती है, ऐसे फिक्रों का बोझार करती है कि खुदा करे कि तू मर जाए, खुदा करे कि तेरा एक्सीडेंट हो जाए, खुदा करे कि तेरा नामो निशान मिट जाए। और हमने तो यहाँ तक सुना है, बाज नाखानदा औरतें ये भी कहती है कि काश क्या ही अच्छा होता कि मुझे कोई औलाद न मिली होती। लेकिन वही औलाद बड़ी होकर जब मर जाती है, ऐन जवानी के आलम में, ऐन शबाब के आलम में, ऐन उस दौर में या उस उम्र में या उस जमाने में
جب وہ پوری طرح جوان ہو چکا ہوتا ہے، پوری طرح صحت مند ہو چکا ہوتا ہے، این شباب کے دور میں جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، جب اس کی جوانی لہلہاتی ہوئی ہوتی ہے، اس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ملک الموت آ کر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تب کفے دست ملتے ہوئے وہی عورتیں کہتی ہے، ہائے میرا بچہ گزر گیا، ہائے میرا سہارا چھین لیا، ہائے میری اولاد چلی گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، شاعر اسی کو کہتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے اولاد، بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ چھن جاتی ہے، عمریں چھن جاتی ہے، صحت چھن جاتی ہے، تب اس کا ریلائز ہوتا ہے، تب احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ یہ جو بڑی دولت اولاد کی صورت میں ملتی ہے، اللہ دینے والا ہے، کریٹر اللہ ہے، خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرما رہا ہے جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ فرما رہا ہے میری مرضی، میں کریٹر، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں، اور آگے اللہ فرماتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَذْهَبُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میری مرضی ہے، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کسی نہیں دیتے، بانج کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے فَالْعُمْرُ يَنْفَضُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ، یہ اولاد بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں، انسان کے جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہے، سر سے لے کر پیر تک، ایک ایک پرزے پہ اگر غور کرے اور عمیق گہری نظر ڈالے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی وحدانیت کو اور خدا کی خدائی کو سمجھنے کے لیے یہاں وہاں ہاتھ پیر مارنے کی اور اپنی ذہنی صلاحیت کو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے وجود میں اپنے آپ میں غور کر لے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کاریگری اور خدا کی خدائی ایک ایک پرزے خود گواہی دیتی ہوئی، ایک ایک چیزیں خود گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ شاعر کہہ رہا ہے فَالْعُمْرُ يَنْفَضُ، یہ عمر ختم ہو جائے گی، یہ جتنی بھی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا وصال ہوتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اور کفن دفن کے بعد بڑھیا سے اچھی طرح سے کافور کی غمگین جو ہے خوشبو اس پر چھڑکنے کے بعد، سفید لباس سے ملبوس ہونے کے بعد، تیاری کے ساتھ پوری طرح جب تدفین کے لیے اس کے جنازے کو کاندھے دے کر لے جایا جاتا ہے، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ لے جانے والے کو پوری طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج جس طرح تو فلاں کو کاندھا دے کر لے جا رہا ہے، ایک وہ دن بھی آئے گا کہ تیرے نام کا بھی کفن دکان میں بکے گا۔ ایک وہ دن آئے گا کہ آج تم نہ جانے کتنوں کی خبر تم نے سنی ہے، اپنے مسجد کے میناروں کی صدائیں امام نے لگائی ہے کہ فلاں موقع پر فلاں جگہ فلاں گاؤں میں فلاں تاریخ کو فلاں کا انتقال ہوا ہے اور اتنے بجے مٹی ہوگی، اور بڑے کفے دست اور افسوس کے ساتھ، حسرت و یاس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اور اس پر افسوس جتاتے ہیں۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، کہ وہ دن بھی آئے گا کہ آج جس طرح تو فلاں کے جنازے کو کاندھے دے کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے، تو لے جا رہے ہو لاکھوں من مٹی میں دفنانے کے لیے، قبر میں دبانے کے لیے، ایک وہ دن بھی آئے گا جب تیرے جنازے کو بھی یوں لوگ کاندھا دے کر لے جائیں گے۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ موت ایک ایسا امپورٹنٹ جو ہے نا حقیقت ہے، ایک ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسے فیکٹ ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ موت کا لفظ ہی سن لینا آدمی کی عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے، مزید کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے؟ سمجھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے۔ جن کو سمجھنا نہیں ہے، جن کو عمل نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی تقریریں کی جائے، بیان کیے جائے، جمعہ کے بعد نصیحت ہو، وہ ایک کانوں سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان سے پوچھو کہ بھئی کیا تقریر ہوئی، کیا بات ہوئی، کس پر بات ہوئی، کس ٹاپک پر بات ہوئی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لأہلها، اس کائنات دنیا کی ہستی میں اگر اللہ نے کسی کو بھیجا ہے ایسی ہستی بنا کر یا ایسی اتھارٹی دے کر کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں اگر اللہ نے ایسی اتھارٹی اور کسی کو دی تھی تو سوائے یہ پوری تحقیقی بات ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ نے اور کسی کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ جب تک رہنا چاہے رہیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ اجازت ملی تھی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها، لو کانت الدنیا، جو عربی راہ ہے ماشاءاللہ مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ان کو اچھی طرح پتا ہے، لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ حیا مخلدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا، کہہ دیا گیا لو کانت الدنیا تدوم لأہلها، کہ اگر اس دنیا کے اندر رہنا چاہے تو دوام اور ہمیشگی کی زندگی اگر کسی کو ملی ہوتی، میسر ہوتی، اگر کسی کو اللہ عطا فرماتے تو ایسی زندگی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور کسی کو نہ ملتی۔ لیکن آپ سے کہا گیا یا محمد، سارے کہے عقیدت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی کہا گیا یا محمد عش ما شئتا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ رہنا چاہیں رہیں، لیکن ایک وہ دن بھی آئے گا کہ آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بس مختصر ایک بات یہ ذہن نشی کر لیں کہ آج موت کے بارے میں ہم اتنی بات تو سمجھتے ہیں کہ جو چیز غیر یقینی ہے، غیر یقینی بولے تو جس کا پوری طرح سے ہم کو اپنے لائف میں زندگی میں یقین نہیں ہے، اس پر تو ہم پوری طرح یقین کر کے بیٹھے ہیں، لیکن جس بات کا یقین ہمیں پوری طرح ہے اور جس کی سچائی اور فیکٹ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کتاب عظیم قرآن مقدس میں صاف صاف لفظوں میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرما رہا ہے ہر ایک کو مرنا ہے۔ جس کے اندر اللہ نے جان جیسی چیز رکھی ہے، ہر ذی روح نفس جان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہی ہے۔ کوئی کہے کہ ہم بچ جائیں گے اور اس سے زور آزمائی کر کے اور اس سے پنجہ لڑا کے ہمیں جیت حاصل ہو جائے گی، ہم اس سے پوری طرح فتح یاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ مضبوط سے مضبوط قلعے میں، اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح محدثین حضرات نے، مفسرین حضرات نے اپنی اپنی تفسیری کتابوں کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا چون سورتی، سنے ہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ چون سورتی کی مسجدیں بنتی تھی، گھر بنتا تھا، پتہ نہیں کیسے ڈھلائی کرتے تھے
کہ یہ سیمنٹ وغیرہ یہ تو نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں، وہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ اس سے تو کہیں زیادہ مضبوط ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور ان کے ماننے والے متبعین اور ماں باپ کے بڑے بڑے علماء نے اس ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر چون سرتی سے چنائی کر کے ایسی مضبوط دیوار بنا دی جائے یا کوفہ تیار کر دی جائے کہ وہاں سے باہر سے ہوا بھی ان نہ کر سکے، اور ایسی جگہ بندہ جا کر اندر جا کر چھپ جائے اور پوری طرح سے اندر اپنے آپ کو لاک کر لے، مضبوط کر لے، اپنے آپ کو محصور کر لے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا، بچ جانا یہ پوسیبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ سے کہیں گے ون آف دا موسٹ ایکسپینسو تھنگس، یہ جوانی بڑی بہمولیہ چیز ہوتی ہے، بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس عمر میں آدمی یا تو بنتا ہے اور بن کے سنور جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اور جو بگڑتا ہے، جس کی لئی بگڑتی ہے، جس کی دشا بگڑتی ہے، اور جس کے جو ہے نا سنگت بگڑ جائے، جس کے رنگت میں فرق اور تبدیلی آ جائے، پھر وہ بندہ پوری طریقے سے بگڑتا ہے، اور اس قدر بگڑتا ہے کہ وہ قعر مذلت کے اس دردر اور دلدل اور کھائی میں جا گرتا ہے جہاں سے ریٹرن واپس آنا اور راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سنورنا چاہیے، سدھرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ موت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ موت سے بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ چونکہ نوجوان ہے، سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کو موت آئے گی، ہر ایک کو مرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بچ جائیں، ہم بچ جائیں، یا کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ جو آدھی سے زیادہ دنیا پر، مشرق پر بھی اور مغرب پر بھی جس کی حکومت رہی، جنہوں نے حکومت کیا، جس کی بادشاہت ہوئی، جس کے بارے میں کتابوں میں تاریخ کے سنہرے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسی بادشاہت کی انہوں نے، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اعزاء اقربا کو قریب بلایا، اور بلا کر انہوں نے یہ وصیت بھی کی اور نصیحت بھی کی کہ دیکھو، یاد رکھو، جب میں مرنے لگوں اور اس دنیا سے جانے لگوں تو جب مجھے نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر تیار کر دینا، اور تیاری ہو جانے کے بعد جب تم دفنانے کے لیے مجھے لے کر چلنے لگو تو اس سے پہلے کفن سے میرے دونوں ہاتھ کو باہر کر دینا۔ اور یہ پیغام دینے کے لیے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ مشرق اور مغرب پر آدھی سے زیادہ دنیا پر فتح یاب ہو کر فتح حاصل کرنے والا اور ایسی بادشاہت کرنے والا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو لے کر کچھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی۔ اللہ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے قرآن میں صاف کہتا ہے کل من علیہا فان، کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں فانی ہیں، فنا ہو جائے گی، منیمیٹ ہو جائے گی۔ قرآن دیکھیں سمجھ نہیں ہے، ورنہ قرآن کے ایک ایک پارے کی صورت اور جن آیات میں ان کا جو ہے ڈیٹیل اور تفصیل آئی ہے پڑھتے جائیں تو اس کا ترجمہ جو لوگ جانتے ہیں پڑھتے ہیں، پڑھیے گا تو انشاءاللہ حقیقت کی کلی کھلتی جائے گی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان، تمام چیزیں، تمام دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ دوستو بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے کہ بندہ جس وقت دنیا میں آتا ہے، یہ تاریخ کے سنہرے باب میں علماء نے یہ بات صاف لفظوں میں لکھی ہے، اور لکھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے، پھیلانے والوں نے، پرموٹ کرنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے اس کو آگے چلاتے ہوئے صاف لفظوں میں بتایا ہے
کہ جس وقت بندہ اس دنیا میں آتا ہے، بچہ نومولود جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بدن میں کپڑا بھی نہیں ہوتا، سر میں ٹوپی نہیں ہوتی، ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوتی، پیر میں جوتے نہیں ہوتے، اور اس کے پاس قیمتی موبائل بھی نہیں ہوتا، آنکھ میں گلاسز نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جب آتا ہے تو اس کا کوئی نام نہیں تھا، 7ویں دن اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی آگے رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، کوئی جلدی رکھ لیتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن، اس کے بعد جب چاہے رکھے۔ تو بعد میں رکھا جاتا ہے، بچہ دنیا میں آتا پہلے ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ بچہ پھر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بے لباس ہو کر جاتا ہے، بے زبان ہو کر جاتا ہے، گھڑی اتار لی جاتی ہے، گلاسز اتار لیے جاتے ہیں، جیب خالی کر دیا جاتا ہے، جوتے اتار لیے جاتے ہیں، قیمتی گھڑی اتار لی جاتی ہے، کپڑا اگر صحیح سالم بدن سے اتر جائے تو اتار لیا جاتا ہے، ورنہ کینچی سے کاٹ کر کپڑا کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایون کہ جب بچہ جا رہا ہوتا ہے، آیا تھا بے نام ہو کر، جب جاتا ہے تو بے نام ہو کر جاتا ہے، اس کا نام نہیں ہوتا، سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، چارپائی پر میت پڑی ہوئی ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، بڑا مفتی صاحب کی لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا نام لے کے کہ فلاں مفتی صاحب لیتے ہوئے، یا مفتی صاحب ہے، یا قاری صاحب ہے، یا حاجی صاحب ہے۔ لوگ ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، جنازہ کہتے ہیں، اور لفظوں میں اپنے اپنے لفظوں میں تو کہتے ہیں، نام نہیں لیا جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ بچہ جس وقت اس دنیا میں آتا ہے بے زبان ہوتا ہے، بے نام ہو کر آتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ جب جاتا ہے تو ویسے ہی جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، اس لیے کہ جب اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو بچے کے کان میں سب سے پہلے جو صدا سنائی دے اس کو پتا چلے کہ وہ اللہ کے نام کی بڑائی سنائی دے، اور بچے کو پتا چل جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور اذان اور اقامت کہہ لی جاتی ہے تو گویا کہ اس کی ڈیٹ اینڈ ٹائم شروع ہو جاتی ہے وہیں سے۔ جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا ہے اس کی عمر بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ آج برتھ ڈے منایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر ایک سال بڑھتی عمر کے ساتھ سالگرہ کے روپ میں تو اب نہ جانے کیا کیا روپ میں آج مناتے ہیں، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس نادان کو کیا خبر، اس بے خبر کو کیا خبر کہ اس کی زندگی کی 1 سال اور کم ہو جانے کے باوجود وہ بندہ خوشی منا رہا ہے۔ تو موت سے وہ قریب ہو رہا ہے اور بندہ خوشیاں مناتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سوچنے والی بات ہے کہ انسان کی موت قریب ہے، انسان مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور بندہ خوشی مناتا ہے، بندہ جشن مناتا ہے، بندہ اپنی زندگی کو پوری طرح سے سیلیبریشن کرتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، گویا کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات الموت، کہ موت یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ زندگی کی جو لذتیں ہیں، کہ جس کی لذت میں، رعنائیوں میں، جس کی مزے میں، اور جس میں بندہ پڑھ کر اپنی آخرت کو، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ امپورٹنٹ چیز، وہ بڑی ریالٹی موت ہے۔ بندے کو موت کی پوری طرح پراپر یاد آنی چاہیے، موت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس بچے کو یا جس بندے کو یا جس بوڑھے کو یا روئے زمین میں جس بندے کو یا جس اللہ کے بندے کو، نبی کے امتی کو، جس کو بھی موت، اپنی موت یاد آتی ہے، جو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ موت یاد کرتا ہے تو اپنی مرنے کی اس کو خبر ہوتی ہے،
جس کو اپنی مرنے کی فکر ہوگی، اپنی مرنے کی خبر ہوگی، تو وہ بندہ اپنی موت کی تیاری بھی کرے گا۔ اب موت کی تیاری تو یہ نہیں ہے کہ ایڈوانس میں کفن خرید لیے جائیں، یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی قبرستان میں پہلے سے جا کے جگہ بکنگ کر لی جائے کہ فلاں جگہ بھائی مجھے دفنانا، یا میرے عزیز میں اقارب میں کسی کی موت ہو جائے تو وہاں دفنانا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی موت کی تیاری کے لیے پہلے ہم جو ہے اس طرح کے کوئی اعلان کروا دے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ موت کی تیاری کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری تو یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے پوری طرح اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اور وہ تیاری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو چیز تمہیں دے دے اس کو لے لو، جو چیز کرنے کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، آپ کے جو فرامین ہے اس پر بندہ عمل کرے، زندگی میں ان چیزوں کو رواج دے، فروغ دے، اور جو بھی پروٹوکول ہے اس کو بندہ فالو کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منہیات کے طور پر جو چیزیں بتلائی ہے، منع کی ہے کہ زندگی میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ عمل خراب ہے، یہ عمل ناجائز ہے، ان عملوں سے بندہ بچ جائے اپنے لائف میں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں یہ موت کی اس سے بڑی اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ بندہ مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اس کے لیے تیاری ہے، بڑی تیاری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری حکایت حدیث کی کتاب کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں چونکہ وقت ہو گیا ہے نا، کیا عرض کیے دیتا ہوں پھر بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے ارواح الثلاث، عربی میں ہے، اس میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، اور لکھتے ہوئے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کتاب میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے انہوں نے، صاحب کتاب نے، کہ ایک صاحب تھے، موت کی تیاری، اس پر بات میں نے چھوڑی ہے، کڑی سے کڑی اگر جڑتی رہے گی تو انشاءاللہ بات ذہن میں رہے گی، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو بات چل رہی تھی موت کی تیاری پر۔ ارواح الثلاث کی تھا، ایک تو ارواح ثلاثہ، یہ الگ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ارواح الثلاث نام کی کتاب، مغالطہ نہ ہو۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، بڑے متقی تھے، پائے کے بزرگ تھے، اور ان کے ایک جوان بیٹا تھا، ایک جوان بیٹی تھی، گھر میں اس کی عورت تھی۔ اس بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بزرگ کے یعنی باپ کے انتقال کے بعد کچھ دن بعد اس کی جوان بیٹی کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ جب جوان بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی کو بڑا غصہ آتا ہے۔ جب انتقال کے بعد دفنانے کے لیے جب جاتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب جاتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جاتے ہیں دفنانے کے لیے، اور دفن کر کے جیسے ہی جو ہے دھیرے دھیرے لوگ لوٹتے ہیں گھر کی اور، تب اس کی قدموں کی جاپ سنائی دیتا ہے، یعنی جانے والے کی بھی قدموں کی جاپ مردے کو سنائی دیتی ہے، اور ادھر سے جو آتا ہے فرشتہ اس کو سوال جواب کرنے کے لیے اس کے آنے کی خبر بھی مل جاتی ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب بندہ مرنے والا مر گیا، ایک انسان نیچرل جس کو موت آ جاتی ہے، یعنی بندہ اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اچانک سے موت آ گئی۔ موت نام ہے بدن سے روح کے جدا ہو جانے کا۔ ایک آدمی کے ہاتھ پیر تمام اعضائے بدن سلامت ہے، لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی ایک طرف چارپائی میں سو رہا ہے اور دوسری طرف دوسرا بندہ سوتا ہے، لیکن اس کی روح قبض کر لی گئی ہے، وہ بھی سو رہا ہے، یہ بھی سو رہا ہے۔ اس کا سونا کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں بندہ اٹھ جائے گا، لیکن وہ جو سویا ہے وہ سو گیا ہے، اب دنیا میں اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوگا؟
جب روح جدا کر دی گئی، آپریشن کرنے سے پہلے اگر آپریشن کرنا ہوتا ہے تو سرجن جو ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، آپریشن کرنے والے، جلد کو جب کاٹتے ہیں یا چیر پھاڑ کرتے ہیں تو اس سے پہلے انجیکشن دیتے ہیں سن کرنے کے لیے، اس جگہ کو سن کر دیتے، بہرا کر دیتے۔ اس جگہ کو سن کرنے کے بعد جب جلد کاٹی جاتی ہے یا چیر پھاڑ کیا جاتا ہے، چیرا لگایا جاتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ تو جب روح قبض کر لی گئی اور اس کو لے جا کر دفن کر دیا گیا تو پھر اس کو جانے کی آنے کی خبر کیسے ہوگی؟ پھر وہ سوال کا جواب کیسے دے گا؟ ٹھیک ٹھاک جواب نہیں دے سکے گا تو پھر اس کی پٹائی ہوگی، تو اس کی پٹائی پر اس کو لگے گا کیسے؟ علماء نے بڑی پتے کی بات اس ضمن میں لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بڑی بات اور بعید بات نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح روح قبض کروا سکتے ہیں تو روح وہاں سے لے آ کر یہاں ڈلوا بھی سکتے ہیں، اللہ کے لیے بڑی بات ہے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندے کو رکھ دیا جاتا ہے، جانے والے کی بھی اور آنے والے کی بھی خبر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جانے لگتا ہے اس کی بھی خبر ہوتی ہے، آنے لگتا ہے اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ جب بندہ جا رہا ہوتا ہے مٹی دے کے، ساری چیزیں چھوڑ کے بندے کو وہاں دفن کر کے بندہ چل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری پوری طرح سے جو بندہ کرتا ہے اس کو کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے قبر میں۔ تو موت کی تیاری، قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، بندہ اس کی جوان بیٹی مر گئی، سارے دفن کرنے کے لیے گئے، دفن کر دیا گیا۔ اب دھیرے دھیرے لوگ لوٹ رہے تھے مٹی دے کے کہ اچانک سے دیکھتا کیا ہے، کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، جو رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے، اسحاق علیہ السلام کے لیے کھڑے تھے۔ وہ کھڑے تھے، اتنے ہی میں یکایک اچانک دیکھتے کیا ہے کہ قبر سے بڑی زوروں کی آگ نکلتی ہے۔ اب جو ہے جو لوگ ہم جیسے کم عقل، کم سمجھ، کم فہم، کم پڑھے لکھے، کم دماغ اگر ہوں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ لگتا ہے کہ اپنے لائف میں اس نے بڑا کوئی گناہ کیا ہوگا۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھی، اذان ہو گئی، ادھر سے آ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی تو ہم قیاس کر لیتے ہیں کہ دیکھو اذان ہوئی، ادھر سے گھوم کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہیں پڑھ کے آ رہا ہوگا۔ تو نیگیٹو سوچ اور اس کو جو ہے نا، اس اپروچ کو ہم لوگ بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں۔ ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ذہن کو جو بندہ صاف نہیں کرتا، جس کی ذہن میں اس طرح کی باتیں پنپتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ شیطان انسان کے نس نس میں، اس کے خون میں دوڑتا ہے اور اس کو فساد کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ بہرحال جب آگ نکلنے لگی تو اس کچھ لوگ اپنے اپنے مائنڈ میں طرح طرح کی بات آئی، کچھ نے کچھ سوچ لیا اور کچھ جو ہے نا چھین میں گوئیاں ہونے لگی، یعنی کانا پھوسی جس کو کہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ لڑکی بدکار تھی، گنہگار تھی، نعوذ باللہ، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ بھائی کو غصہ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جوان بہن کے انتقال پر اگر قبر سے آگ کے شعلے نکلے تو اس بھائی اور اس پر اگر لوگ غلط کمنٹ کرے تو بتائیے جوان بھائی کو کتنا غصہ آئے گا۔ دبے پاؤ وہ گھر جاتا ہے اور گھر جا کر اپنی تلوار کو جو نیام کے اندر تھی اس کو نکال کے ننگی تلوار لے کے ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری ماں یہ بتا کہ میری بہن نے اپنے لائف میں کیا کیا تھا، اس کی عادت کیسی تھی، اس کی چلن کیسی تھی، یہ تمام باتیں مجھے بتاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں اتنا غصے میں ہوں کہ میں تمہارا بھی سر قلم کر سکتا ہوں۔ ماں سمجھنے لگی کہ لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے باپ کا وصال ہوا تھا، ابھی جوان بہن مر گئی ہے، اس لیے اس کو ٹینشن ہوا ہے، صدمہ لگا ہے بیچارے کو، اور اس صدمہ کی وجہ سے عزت میں آ کر یہ اس طرح کی الٹی اور باقی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا اگر کوئی بات نہیں ہے تو بتاؤ، مرنے کے بعد آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا
अपनी आंखों से ऐसा कभी देखा नहीं कि मैंने मिट्टी देकर रिटर्न जब वापस आने लगा तो किसी कब्र से आग निकलती और हमने अपनी आंखों से और लोगों ने देखा है। बज़ाहिर सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। माजरा क्या है, मामला क्या है, जरा बताओ और खुल कर बताओ। तो माँ कहती है कि उसके अंदर कोई आदत बुरी थी, नहीं थी, गलत थी, अच्छी थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि उसके अंदर दो बातें बड़ी गलत थी, दो आदतें उसकी ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बोला बताओ वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आता है। आप फरमाते हैं सलातुल मुनाफिकी इत्तकू सलातुल मुनाफिकी। आपने ये शब्द को 3 बार सहाबा के सामने दोहराया। जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप हमें ये बताएं कि मुनाफिक वाली नमाज कौन सी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर कहा था मुनाफिक की नमाज ये है कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ता, मुनाफिक को ईशा की और फजर की नमाज भारी मालूम होती है, मुनाफिक नमाज तो पढ़ता है लेकिन कुरान कहता है वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उला वला इलाहा उला। वो नमाज तो पढ़ता है लेकिन ताखीर करके, वक्त निकल जाता है तब जाके पढ़ता है, या 2-4 मिनट बाकी है भागा भागा गया, जल्दी जल्दी पढ़ के आ गया। माँ कहती है कि बेटा अगर सुनना ही है तो सुन, मुझे नहीं पता तेरी बहन की जिंदगी में कौन सी आदत गलत थी या अच्छी थी, लेकिन 2 आदत बड़ी गलत थी। मुझे जो लगा कि उसके अंदर ये आदत अच्छी नहीं है, शरीयत के खिलाफ है। एक वो है, अगर मेरी माँ और बहनें और भाई जवान सारे सुन रहे हैं तो सुने और दिल की कानों से सुने। फरमाया वो औरत कहती है कि एक बुरी आदत ये थी कि ये नमाज पढ़ती तो थी लेकिन ताखीर करके पढ़ती थी, जब वक्त निकल जाता तब पढ़ती थी। अगर वक्त निकल जाने के बाद ताखीर करके अगर कोई नमाज पढ़ता है, जमात का एहतमाम नहीं करता है, ये नमाज पढ़ता तो है लेकिन नमाज को बिल्कुल नसीहत मनसिया के दर्जे में उतार कर पढ़ता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी की ये रिवायत है, आप फरमाते हैं ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। उस बंदे की नमाज ही सही नमाज नहीं होती जो सामने रहते हुए मस्जिद में नहीं पढ़ता। वो औरत कहती है कि बेटा तेरी बहन की आदत ये थी कि नमाज देर करके पढ़ती थी, हो सकता है कि ये आदत अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से कब्र में आग निकल रही थी। और दूसरी आदत ये थी कि वो इसकी उसकी चुगली खाया करती थी। ये इस कदर फितरे की आदत है, ये इस कदर गलत आदत है। बातें तो बहुत सारी है लेकिन जान ले कि ये ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े आबिद हो और बड़े से बड़े नेकोकार हो और बड़े से बड़े जाहिदा और आबिदा हो, लेकिन लाइफ में अगर किसी के अंदर ये आदतें गलत हैं और वो संवारती सुधारती नहीं है या संवरते नहीं है या इन आदतों से अपने आप को बंदा किनारा कश नहीं करता है तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो मौत की बड़ी तैयारी, सबसे पहली तैयारी और सबसे बड़ी तैयारी क्या है? वो ये है कि इंशाअल्लाह वक्त का एहतमाम करते हुए, वक्त रहते हुए, जमात का एहतमाम के साथ, नमाज की फिक्र करते हुए, पूरी तरह एहतमाम के साथ, पासो लिहाज के साथ नमाज पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा जो हुकूक है, हुकूक की इंशाअल्लाह हम सब पासदारी करेंगे। मौत की बड़ी तैयारी ये है कि अगर अपने गुजर गए हैं तो उनको याद करना है, कब्रिस्तान जाना है, उनके लिए दुआ खैर करनी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिलाद ही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुरान खानी हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी मदरसे में पढ़ने वाले हैं, पढ़ नहीं पा रहा है, उसको अपने खर्चे से पढ़ा दे। कोई आलिम बन रहा है, उतना पैसा नहीं है, आप उसको दे के पढ़ा दे। मस्जिद बन रही है, तामीर में बड़ी से बड़ी जगह है, हिस्सा ले ले। कोई गरीब है, उसके अगर आप हेल्प कर दे, ये भी बड़ी है, ये भी तैयारी है। इस सारे सवाब के ये भी बहुत सारे जो है ना, इंशाअल्लाह इससे भी नजात मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी जुबान से जो बातें कहलवानी है, तमाम बातों पर खूब अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाचा
سب پڑا ہوا ہے.